علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری پیاری بیٹیوں، امید رکھتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ذرا آپ کو جو ہے یہ اس کے بارے میں، یعنی رجب کا مہینہ شروع ہے، آپ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے مانا ہوا ہو، اللہ سے دوستی ہو اور پھر رمضان گزاریں۔ آج بڑی مزے کی باتیں آپ تک انشاءاللہ العظیم اللہ پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ مدد تو اللہ ہی کی ہے، تو آپ نے ویڈیو کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور اس میں کومنٹس بھی چھوڑنے ہیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ رجب کے مہینے میں عمل کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، آج جس پہ بات ہو رہی ہے یہ اللہ کا بہت ہی پیارا نام ہے، اسماء الحسنہ ہے، 83 ہے، یعنی 83واں نمبر ہے، اور یہ ہے العفو۔ العفو، جب تک کسی بھی بے شک کوئی ہیرے موتی جوہرات ہمارے قدموں میں پڑے، ہمیں اس کی قدر کا نہیں پتا، تو ہمیں اس کو کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب آپ کے سامنے میں اس کی جو ہے فوائد اور اس کے اس مفہوم کو کھول کے رکھتی ہوں، تو انشاءاللہ العظیم سب کا دل کرے گا کہ ہم اس کو کریں۔ تو میری عزیزہ سن لیجئے کہ عفو کے معنی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا وصف خاص ہے اور بہت ہی عجیب و غریب اس کی برکتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو مختلف آیات میں 5 مرتبہ اس کو دہرایا گیا ہے، اور اس کے وہ جو عدد کبیرہ ہے یہ 156 ہے۔ یہ یاد رکھنا، 156 آپ کو ہر وظائف جو میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کام دیں گے۔ 156 یعنی 156 ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اس کے مفرد عدد جو ہیں وہ 3 ہیں، یعنی 3 ہیں، اور بڑا یہ مشترک ہے۔ مشترک کا مطلب ہوتا ہے کہ جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے، دونوں کیفیتیں اس میں موجود ہیں، کیونکہ بعض نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمالی صفات پر ہیں اور بعض جو ہیں جلالی صفات پر مشتمل ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، لیکن اس میں جلالی اور جو ہے جمالی دونوں صفتیں اس میں موجود ہیں، اور اس کو معلومی گویا کہ جلال کی بھی ہے، جمال کی بھی ہے، معلومی طاقت ہے اس نام میں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، العفو میں جلال اور جمال دونوں ہی صفتیں پائی جاتی ہیں، بڑی کیفیت ہے، اس کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ العفو اس ذات کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، گویا کہ جو گناہ گار ہو اس پر گناہوں کے برے نتائج ظاہر ہونے والے ہوں، کیونکہ غلطیوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے، ہمارے کام اٹک جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان غلطیوں کا جو ہم دن رات میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یہ جو نام ہے ان سے بچانے والا ہے، بشرطیہ کہ توبہ اور معافی اور ندامت کا دل میں جو ہے اظہار ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا انی لا غفار لمن تاب۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، عمل صالح کرے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ فرمایا لیلۃ القدر کا، تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اللہ کے ہاں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ اما عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہ آپ جب لیلۃ القدر کو پاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لینا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں، بہت محبوب رکھتے ہیں مجھے، یعنی اللہ مجھے تو معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بندے کا اللہ سے معافی مانگنا
تو سارے مقامات اعلیٰ کی انتہا ہے، لہٰذا غور کرو لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مانگو ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ساری عورتوں کی ماں ہیں، اگر معافی ہو گئی تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں تو کتنی مزے کی بات ہے۔ ان کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں جب آپ لیلۃ القدر کو پائے۔ تو میری عزیزہ بلکہ معاف کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید مہربانیاں کرتے ہیں، مگر دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ معاف کرنے کو بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ کسی نے غلطی کی، اس نے کہا پلیز مجھے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ معاف کرنے کے بعد اس کو پہ مزید مہربانیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں کتنا پیارا رب ہے۔ اب ہم نے اللہ سے کیسے اپنے پچھلے سارے گناہ معاف کروانے ہیں؟ یہ رجب کے مہینے میں اگر ہم نے یہ محنت کر لی تو میں یقینی شرطیہ کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو مجھے بڑے اور چھوٹے سب گناہ معاف کر دیں گے، اور رمضان جو ہے یہ اللہ کے قرب والا ہو جائے گا۔ اور اس میں ہم دوستی لگا کے کہتے ہیں نا، کسی سے دوستی لگ جائے تو میں کہتی ہوں میرے بڑے مزے ہیں، میری تو اتنے بڑے وزیر اعظم سے یا اتنے بڑے جج سے میری دوستی ہے، مجھے تو فکر ہی نہیں ہے، وہ تو میرا جہاں جاؤں گی تو میرا کام فوری کر دے گا۔ آپ اور میں، یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اللہ آپ کو مجھے برکتوں کے ساتھ شبان اور شبان سے رمضان تک پہنچائے اور رمضان میں سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں خوب اپنا قرب نصیب فرمائے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس میں آپ کو جو ہے 5 عمل بتاؤں گی، ذرا توجہ سے سن لیجئے گا اور اس سے فائدہ بھی بڑا ہوگا۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں چھوڑنا ہے جو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ میری بھی توجہات رہیں گی اور دعائیں رہیں گی ساتھ، انشاءاللہ العظیم اس سے بڑا فائدہ آپ حاصل کرو گے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے بہت، جو ہے اللہ رحیم بھی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اللہ غفور رحیم ہے۔ اب 5 جو ٹاپک ہیں وہ آپ ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور میری عزیز بہنوں بیٹیوں جب اجتماعی سیغے کے لیے پڑھا جائے تو ہم اس میں فاعفو عنا کہیں گے، جیسے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیکن ہم جب اپنی ماں کو تصور میں لائیں گے، اپنے باپ کو تصور میں لائیں گے دنیا سے جا چکا، ہم اپنے بہن بھائیوں کو تصور میں لائیں گے، ہم اپنے ملنے والوں کو تصور میں لائیں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ فاعفو عنا پڑھیں گے۔ تو نیت سے بات بن جاتی ہے، نیتوں میں ہم ایک دوسرے کو رکھیں تو ہمارے لیے یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے آپ نے کمنٹس میں چھوڑنا ہے، آپ نے میرا ذاتی رابطہ نمبر 030179271515 پہ رابطہ کر کے بتانا ہے کہ ہم نے یہ وظائف کر لیا، آپ کو اس کی بڑی تاثیر نصیب ہوگی۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بڑے بڑے اللہ کے قرب والے ولی علماء کرام اس کی وضاحت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ سب تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس کا پہلا جو سٹیپ ہے اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ اگر معافی میری عزیز بہنوں بیٹیوں مانگنی ہے تو اس میں بڑی تاثیر ہے اس نام میں، اور کس انداز سے، یعنی کہ ہم اپنی طرف سے کرنے لگ جائیں، عمل کرنے لگ جائیں، لیکن آپ کو ایک وضاحت سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بڑی تاثیر ہے۔ انسان جو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اپنے نام کا عدد کوئی نکال سکتا ہے، جیسے جنتری بھی ملتی ہے اس سے بھی نکالا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسے جو ہیں بزرگ موجود ہوتے ہیں ملنے والوں میں جو نام کا عدد نکال دیتے ہیں، تو نام کا عدد نکلوا لینا ہے۔ عدد کے اعتبار سے اس کا ورد شروع کر دیں، مثلا نام کے عدد اگر مثال کے طور پہ مثال دے رہی ہوں، یہی نہیں سمجھ لینا 117 ہے تو یعنی مثلا کسی ایک نماز کے بعد بالکل توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے وہ اول و آخر 11 دفعہ درود شریف میری عزیز بہنوں بیٹیوں ورد کرنا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کے، اور کیا کہنا ہے؟ یا عفو یا عفو یا عفو یا عفو یا عفو یا عفو یا عفو، نام کے عدد کی جو ہندسے ہوں گے اتنی مقدار میں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس طرح آپ نے کسی ایک نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور صرف 41 دن کرنا ہے۔ 41 دن میں پچھلے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ میں شرطیہ کہہ رہی ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ انشاءاللہ وہ جو ہے توبہ یقینی ہے، بالکل یقینی ہے،
یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ امریکہ کے مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ یہ یقینی ہے توبہ، خواہ بڑے گناہ ہیں خواہ چھوٹے ہیں، زندگی کے ایک دفعہ معاف کروا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ اس نام کی تاثیر ہے ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کو معاف کر دیں گے، ہمیں معاف کر دیں گے جو عمل کرے گا۔ اور انسان بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں، مگر یہ نام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضمانت ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، مہر لگا دی جائے گی۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اپنے دل کی تسلی کر لیجئے، صرف ایک چلہ کرنا ہے، زندگی میں پورا کر لیں، انشاءاللہ العظیم چھوٹے بڑے کسی قسم کے گناہ نہیں رہیں گے۔ جو حقوق اللہ کے ہوں گے، حقوق اللہ ہوں گے، وہ اللہ خود معاف فرما دیں گے، کیونکہ یہ دنیا کے بادشاہ تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر کے کھاتوں سے ہی ریز کر دیتے ہیں، زمین پہ گناہ کیا زمین کو بھلا دیتے ہیں، فضاؤں کو بھلا دیتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ حقوق اللہ معاف فرما دیں گے۔ جو حقوق العباد ہوں گے تو جس کا حق مارا ہو وہ خود معاف کر دے گا، یا خود ایسے اللہ تعالیٰ احوال پیدا کر دیں گے کہ آپ سے اس سے معافی مانگ لیں گے۔ اگر کسی کا معاملہ آپ کے اوپر ہے تو یا وہ معاف کر دے گا یا آپ کو اللہ اس قابل کر دیں گے، آپ اس کو ادا کر پاؤ گے۔ گویا کہ سارے راستے موجود ہیں اس نام میں، اگر آپ اور میں عمل کر لیں، اور اگر دنیا میں معاملہ نہ آپ کر سکے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صاحب حق کو اپنی طرف سے حق ادا کر کے آپ کو معافی رکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقوق العباد گردن میں پڑے رہ جاتے ہیں بعض اوقات میری عزیز بہنوں بیٹیوں، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد گردن پہ ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جیسے شہداء کے ساتھ معاملہ کریں گے کہ اگر شہید کی گردن پہ کوئی حق رہ گیا کسی انسان کا، تو شہید کی شہادت کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ شہید کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ان صاحب حق کو اپنی طرف سے اپنے خزانوں سے حق دے دیں گے اور کہیں گے شہداء کو سیدھا جنت میں جانے دو، ان کے رستے سے دور ہو جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی عطا ہو جائے گی کہ جس طرح شہداء کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جو اس نام کا ورد کر لے گا 41 دن توجہ کے ساتھ، اب رجب شروع ہو چکا ہے، آج 10 تاریخ ہو چکی ہے، اگر آپ میں شروع کریں تو شعبان کی 20 تک ہم اس مرحلے سے گزر سکتے ہیں، اور آپ کا میرا رمضان جو ہے پہلا ہی روزہ مزے کا ہونے لگ جائے گا۔ جو ہم اینڈ پہ جا کے لذتیں پاتے ہیں وہ پہلے ہی رمضان میں پہلے ہی روزے سے لذتیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب اس کا دوسرا بڑا فائدہ غور سے سن لیجئے، اس کے 5 فوائد بتاؤں گی، جو کرنا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے، نہ سمجھ جائے تو آپ نے 030179271515 پہ رابطہ کر لینا ہے، اپنے ملک کا اپنے علاقے کا آپ نے جو ہے وہ بتا دینا ہے، انشاءاللہ العظیم یہ فقیر توجہ میں بھی رکھے گی اور آپ کریں گے تو اس کی آپ کو تاثیر بھی ملے گی۔ واٹس ایپ نمبر بھی دے دیے گئے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میسیج چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب اس کا دوسرا جو بڑا فائدہ ہے قبولیت دعا ہے۔ دعا بڑی قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اس کے ساتھ آپ جو جس طرح کرو گے غفور کا اضافہ کرو گے کہ غفور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے جو ہم کر چکے ہیں پہلے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یہ اللہ ہی کا نام ہے یا غفور۔ آپ اس میں کیا کرو گے؟ یا عفو یا غفور، یا عفو یا غفور، یا عفو یا غفور۔ یہ رات کو آدھی رات اٹھ کے آئین کرنا ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں 500 مرتبہ، یا خود اس کا اپنا عدد جو ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اگر آپ کا کوئی عدد نکالنے والا نہیں ہے آپ اس کو 500 دفعہ کرو گے، یا پھر میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس کو اس نام کے کبیرہ عدد 156 مرتبہ جو ہے یا اپنے نام کے عدد نکال کے یا پھر 500 مرتبہ کا ورد کریں گے۔ میرے دل کو جو لگا ہے کہ 500 مرتبہ جو ہے اللہ آپ کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اور اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنا مدعا، اپنی حاجت جو ہے اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ انشاءاللہ العظیم یہ 11 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو کے رہے گی انشاءاللہ جو بھی آپ حاجت رکھیں گے، کیونکہ یہ جو ہے میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یہ نام جلالی اور جمالی دونوں صفتیں، اس میں یہ ملونی نام ہے، اس کی بڑی ہی تاثیر ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب آپ جب سبحان اللہ اس طرح کرو گے تو یہ 11 دن آپ کے لیے خوب توجہ سے انشاءاللہ العظیم 11 دن کے اندر آپ کا وہ کام ہو جائے گا، اور یہ اس کی زبردست تاثیر ہے۔ اب اس کا تیسرا بڑا جو فائدہ ہے وہ میری عزیزہ، کہ کسی دشمن کا خوف ہے آپ پہ، اور خوف آپ کو انجانا میں ایسا خوف ہے کہ وہ دور ہی نہیں ہو رہا، بظاہر اسباب سارے موجود ہیں، حفاظت ہے، پھر بھی دل دھڑکتا رہتا ہے، خوف کھاتا رہتا ہے، یا اپنی اولاد کے بارے میں آپ فکر مند ہیں کہ یہ باہر جا رہی ہے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے، کسی کا آپ پہ خوف طاری ہے، تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس کی اتنی اس نام کی تاثیر ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھو گے، عمل کرو گے، اپنے نام کا عدد اس میں ضرور نکالو گے۔ نام کا عدد نکال کے جب جس بچے کا آپ کو باہر جاتا ہے تو خوف ہے، اس کے نام کا عدد نکال لیں، اور یا خود اس کے نام کا، میرے دشمن کا نام آپ کو پتا ہے تو اس کے نام کا عدد نکال سکتے ہیں، نہیں پتا تو اپنے نام کا عدد نکال لیں، اور اس کو 3 سے ملٹی پلس کر لیں، یعنی ضرب لگا لیں، پھر وہ اس کا اگر آپ کر لیں گے اس طرح اپنے نام کے عدد، تو پھر آپ اس تعداد سے اس کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اگر ایسا نہیں کر سکتے، اس عدد کے جو کبیرہ، اس عدد کبیرہ کے جو 156 میں نے آپ کو بتائے اعداد ہیں، یعنی 150 جو ہے 6، آپ اس کے مطابق میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس کو ملٹی پلس کر لیں اس کے ساتھ 3 سے، اور اس کے 468 بنیں گے۔ 468 دفعہ آپ اس کو روزانہ ایک نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کی طرف پھونک لیا کریں انشاءاللہ العظیم۔ اگر آپ کا اپنا خوف ہے تو اپنے اوپر پھونک لیں، بچے کا خوف ہے تو بچے کے اوپر پھونک دیں۔ اس کو، اس کی آل اولاد کو اور اس کے سامان کو اللہ ایسے محفوظ رکھیں گے کہ پوری زندگی اس کو اس میں نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے دائرہ حفاظت میں لے لیں گے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب اس کا چوتھا فائدہ جو میں آپ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتی ہوں، اس کی جو سب سے بڑی تاثیر ہے کہ دشمن دوست بن جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے، لیکن ہر عمل کے لیے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہوگا جو عمل چاہیے۔ پہلے سب سے جو میرے ذہن میں ہے کہ ہمیں معافی کروانی چاہیے، باقی باتیں بعد کی ہیں، اور دعاؤں کو قبول کرنے کا شرف لینا چاہیے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں کے دشمن دوست بن جائیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ دشمن ہم چاہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، ایک چاہتے ہیں ہم دب جائے، نیچا ہو جائے، ایک ایسا ہوتا ہے کہ دشمن ہمارا دوست ہی بن جائے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس کی زبردست تاثیر ہے۔ آپ نے اس لحاظ سے کرنا ہے کہ اس کے عدد کبیرہ کو لے کے اس کے 3 سے ملٹی پلس کر کے اس کے اعداد جو ہیں نکال لینے ہیں ضرب لگا کے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، تو پھر آپ نے اس تعداد سے کر لینا ہے۔ اس میں زبردست اور ایک جو فائدہ ہے میری عزیزہ، وہ ہے یہ کہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے کہ انسان جو وہ چاہتا ہے، میری عزیز بہنوں بیٹیوں، انسان چاہتا ہے میری عزیزہ کہ وہ باہر نکلے، اس کو کسی طرح کا خطرہ نہ ہو۔ تو میری پیاری بیٹیوں، ایک اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دشمن دوست بن جائے، ایک تو ہوتا ہے دشمن ہلاک ہو جانا، تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب اس کا میری عزیز بہنوں بیٹیوں زبردست تاثیر، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کے نام کا پتہ ہو اور اس کے نام کا اعداد نکال لیا جائے، اور یہ کیا جائے۔ اور اس کا 5واں بڑا فائدہ، تو میری عزیزہ، یہ جو دشمن والا ہے، دشمن کو دوست بنانا، یہ 7 جمعے تک کرنا ہے۔ یعنی جیسے شروع کیا آپ نے ہفتے کو، پھر کرتے جانا ہے، بیچ میں پورے 7 جمعے آ جائیں۔ جیسے رمضان میں 4 جمعے آتے ہیں، ہم 1 مہینہ کریں، یہ 7 جمعے تک آپ نے عمل کرنا ہے، اور دشمن دوست بن جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اور اس کا 5واں بڑا جو فائدہ ہے وہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، ابھی ہم جانے والے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ باہر سے آ کے وہ کیفیت ہی ختم ہو جاتی ہے، بندہ کئی گناہ ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو اس کو 11 دفعہ پڑھ کے جو ہے اول آخر دروشی پڑھ لے، اور 11 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر
کر لے، یعنی پھونک لے اپنے اوپر۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس طرح کر لے، اور جب تک میری عزیزہ وہ اس کو کر کے اگر گھر سے نکلے گا تو انشاءاللہ العظیم پورا گھر سے باہر نہیں ہوگا، جس کے بعد اس کو اللہ سے معافی مانگنی پڑے۔ مطلب اللہ اس کو چھوٹے بڑے گناہ سے بچا کے رکھیں گے اور یہ خیریت سے اپنے گھر واپس آ جائے گا۔ اب مزید میری عزیز بہنوں بیٹیوں ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی کی جو طرز عمل ہے وہ اسی میں آ گئی۔ اگر ہم اسی ایک چیز کو پکڑ لیں، کتنی آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں، پوری زندگی کا طرز عمل اسی ایک لفظ العفو میں آ گیا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں سب سے یہ بڑا فائدہ کہ معافی ہو گئی، چھوٹے بڑے گناہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور یقینی عمل ہے۔ اور دوسری اس کی بڑی بات جو دل کو لگی ہے کہ میری عزیز بہنوں بیٹیوں دعاؤں کی قبولیت ہونے لگ جائے، سبحان اللہ۔ اور تیسری جو بات اس کی لگی ہے کہ دشمنی دوست بن جائیں گے۔ تو سارا طرز عمل اسی ایک نام میں آ گیا۔ اگر ہم اسی کو تھام لیں، سمیٹ لیں، اسی پہ یقین کر کے اس کو کر لیں، اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر۔ میں پھر آپ سے درخواست کرتی ہوں کمنٹس میں ضرور چھوڑیے گا اور اس کو پوری ویڈیو کو سنیے گا، اور اس کو میری عزیز بہنوں بیٹیوں انسٹاگرام میں بھی آپ دیکھیے گا، ہر جگہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ یہ رجب میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لائک بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، یہ آپ کے مجھے حوصلے ہیں میرے لیے اور صدقہ جاریہ ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں کیفیات کو اور بڑھانے کے لیے رابطہ ضرور کیجئے گا یا کمنٹس چھوڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو